اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو، حساب لے گا اس کا تم سے اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاصہ تفسیر: اللہ ہی کی ملک میں ہیں سب مخلوقات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، جیسے خود زمین و آسمان بھی اسی کی ملک میں ہیں، اور جب وہ مالک ہیں تو ان کو اپنی مملوکہ اشیاء میں ہر طرح قانون بنانے کا حق ہے۔ اس میں کسی کو مجال کلام نہ ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک قانون یہ ہے کہ جو باتیں عقائد فاسدہ یا اخلاق مذمومہ یا گناہوں پر پختہ عزم و ارادہ کی تمہارے نفسوں میں ہیں، ان کو اگر تم زبان و جوارح سے ظاہر کرو گے، مثلاً زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، یا اپنے تکبر، حسد وغیرہ کا خود اظہار کر دیا، یا کسی گناہ جس کا قصد تھا اس کو کر ہی ڈالا، یا کہ دل ہی میں پوشیدہ رکھو گے، دونوں حالتوں میں حق تعالیٰ تم سے مثل دوسرے معاصی کے ان کا حساب لیں گے۔ پھر حساب لینے کے بعد بجز کفر و شرک کے جس کے لیے بخشنا منظور ہوگا بخش دیں گے، اور جس کو سزا دینا منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ معارف و مسائل: پہلی آیت میں شہادت کے اظہار کا حکم اور چھپانے کی ممانعت مذکور تھی۔ یہ آیت بھی اسی مضمون کا تکملہ ہے۔ اس میں انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ شہادت کا چھپانا حرام ہے۔ اگر تم نے معاملہ کو جانتے ہوئے چھپایا تو رب علیم و خبیر تم سے اس کا حساب لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ قرطبی: اور عموم الفاظ کے اعتبار سے عام ہے اور تمام اعتقادات، عبادات اور معاملات کو شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول اس آیت کی تفسیر میں یہی ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، وہ عمل بھی جس کو وہ کر گزرے ہیں اور وہ بھی جن کا دل سے پختہ ارادہ کر لیا اور اس کو دل میں چھپا کر رکھا مگر عمل کی نوبت نہیں آئی، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن قیامت کے روز اپنے رب عز و جل وعلا سے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ مومن اقرار کرے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، اور میں آج اس کو معاف کرتا ہوں، اور حسنات کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا، لیکن کفار و منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن پر فرشتوں کو اطلاع نہیں، اور نہ انہوں نے یہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، اور اب یہ سب تم کو بتلاتا ہوں اور ان پر محاسبہ کرتا ہوں، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ قرطبی: یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی عما حدثت انفسهم ما لم يتکلموا او یعلموا به۔ قرطبی: اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے اور جو ان کے دل میں خیال آیا جب تک اس کو زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ارادہ پر کوئی عذاب و عتاب نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث احکام دنیا کے متعلق ہے۔ طلاق، عتاق، بیع، ہبہ وغیرہ محض دل میں ارادہ کر لینے سے منعقد نہیں ہو جاتے جب تک ان کو زبان سے یا عمل سے نہ کیا جائے، اور آیت میں جو کچھ مذکور ہے وہ
وہ احکام آخرت سے متعلق ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں۔ اور دوسرے حضرات علماء نے اس شبہ کا جواب یہ دیا ہے کہ جس حدیث میں دل کی چھپی ہوئی چیزوں کی معافی مذکور ہے، اس سے مراد وہ وساوس اور غیر اختیاری حالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد و ارادہ کے آ جاتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف کا ارادہ کرنے پر بھی وہ آتے رہتے ہیں۔ ایسے غیر اختیاری خیالات اور وساوس کو اس امت کے لیے حق تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور آیت مذکورہ میں جس محاسبہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ارادے اور نیتیں ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے اور اس کے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر اتفاق سے کچھ موانع پیش آ جانے کی بنا پر ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا، پھر حق تعالیٰ جس کو چاہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں، جیسا کہ مذکورہ حدیث بخاری و مسلم میں گزر چکا ہے۔ اور چونکہ آیت مذکورہ کے ظاہری الفاظ میں دونوں قسم کے خیالات داخل ہیں، خواہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری، اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت فکر و غم لاحق ہو گیا کہ اگر غیر اختیاری خیالات و وساوس پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ تلقین فرمائی کہ جو کچھ حکم ربانی نازل ہوا اس کی تعمیل و اطاعت کا پختہ قصد کرو اور کہو سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے حکم سن لیا اور تعمیل کی۔ صحابہ کرام نے اس کے مطابق کیا اور اس پر یہ جملہ قرآن کا نازل ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زائد تکلیف نہیں دیتا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر اختیاری وساوس اور خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطمینان ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی گئی ہے۔ قرطبی۔ یہ پوری آیت آگے آ رہی ہے اور تفسیر مظہری میں ہے کہ انسان پر جو اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں یا حرام کیے گئے ہیں وہ کچھ ظاہری اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام معاملات اسی قسم میں داخل ہیں، اور کچھ اعمال و احکام وہ بھی ہیں جو انسان کے قلب و باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان و اعتقاد کے تمام مسائل تو اسی میں داخل ہیں، اور کفر و شرک جو سب سے زیادہ حرام و ناجائز ہیں ان کا تعلق بھی انسان کے قلب سے ہی ہے۔ اخلاق صالحہ، تواضع، صبر، قناعت، سخاوت وغیرہ۔ اسی طرح اخلاق رذیلہ، کبر، حسد، بغض، حب دنیا، حرص وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک درجے میں حرام قطعی ہیں۔ ان سب کا تعلق بھی انسان کے اعضاء و جوارح سے نہیں بلکہ دل سے اور باطن سے ہے۔ اسی آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ کا حساب قیامت میں لے لیا جائے گا، اسی طرح اعمال باطنہ کا بھی حساب ہوگا اور خطا پر بھی مواخذہ ہوگا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے آخر میں لائی گئی۔ اس میں بڑی حکمت ہے کیونکہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایسی بڑی اور مہم صورت ہے جس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آ گیا ہے۔ اس صورت میں اصولی اور فروعی معاش و معاد کے متعلق اہم ہدایات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت، خلا، رضاعت، حرمت شراب، ربا اور قرض لین دین کے جائز و ناجائز طریقوں کا تفصیلی بیان آ گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس سورت کا نام سنام القرآن بھی آیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ، اور ان تمام احکام کی تعمیل میں سب کی روح اخلاص ہے، یعنی کسی کام کو کرنا یا اس سے بچنا دونوں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہوں، ان میں نام و نمود یا دوسری نفسانی اغراض شامل نہ ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اخلاص کا تعلق انسان کے باطن اور قلب سے ہے، سب کی درستی اسی پر موقوف ہے۔ اسی لیے سورت کے آخر میں اس آیت کے ذریعہ انسان کو تنبیہ کر دی گئی کہ فرائض کی ادائیگی یا محرمات سے پرہیز کے معاملہ میں مخلوق کے سامنے تو حیلہ جوئی کے ذریعے بھی راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے، مگر حق تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ اس لیے جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ رقیب و حفیظ میرے سب ظاہری اور باطنی حالات کو لکھ رہا ہے اور سب کا حساب قیامت کے روز دینا ہے۔ یہی وہ روح ہے جو قرآن کریم انسانوں میں پیدا کرتا ہے کہ ہر قانون کے اول یا آخر میں خوف خدا اور فکر آخرت کا ایسا محافظ ان کے قلوب پر بٹھاتا ہے کہ وہ رات کی اندھیری میں اور خلوتوں میں بھی کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوا ڈرتا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔